السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، قدر شمار، آج کا عنوان ہے عظمت صحابہ. تو آئیے سب سے پہلے صحابی کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف ذہن میں رکھ لیں. صحابی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ الصحابی من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. یہ صحابی کی تعریف کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر لے اور آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہو. دیٹ از کالڈ صحابی. ایک پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. الصحابی من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی وہ ہے جس نے نبی سے ملاقات کی، آپ کے صحابہ کا، آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور آپ پر ایمان لایا ہو اور ایمان ہی پر موت ہوئی ہو. گویا اس میں تین شرطیں ہیں صحابیت کی. ایک تو یہ کہ اس نے نبی کو دیکھا ہو. اگر دیکھا نہیں ہے تو صحابی نہیں. اور اگر دیکھا ہو مگر ایمان نہ لایا ہو تب بھی صحابی نہیں. اور اگر نبی کو دیکھا بھی ہو، ایمان بھی لایا ہو، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو تب بھی وہ صحابی نہیں ہوگا. گویا صحابیت کے لیے یہ تین شرط ضروری ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سر کی آنکھوں سے. یہاں دیکھنا در حقیقت اس کو لقاء کہا گیا ہے، ملاقات، جس سے ایک اور بات معلوم ہو کہ کوئی اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تب بھی صحابی نہیں ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں میں نے نبی کو خواب میں دیکھا. تو یہ 3 شرطیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. جس نے نبی سے ملاقات کی ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، خواب میں دیکھنے سے آدمی ثابت نہیں ہو. دوسرے، دیکھنے کے بعد ایمان لایا ہو. اگر ایمان نہیں لایا تبھی ثابت نہیں ہوگا، دیکھنے کے بعد بھی. اور اگر ملاقات بھی کی ہو، دیکھا بھی ہو سر کی آنکھوں سے اور ایمان بھی لایا ہو، مگر بعد میں مرتد ہو گیا ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا وہ بھی صحابی نہیں. صحابی کی تعریف اور ڈیفینیشن ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے ان کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمت کا پتہ قرآن اور احادیث سے معلوم کرتے ہیں. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کسی نے صحابہ کو برا کہا تو یہ اتنی مقدس جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی طرف سے خود دفاع فرمایا. نہیں سمجھا؟ مثلا صحابہ کرام کو کسی نے برا کہا، یہ تو ایسے ہیں. اب خود اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی طرف سے یہ کہے کہ یہ ایسے نہیں ہیں، دفاع کرے، تو اللہ کی طرف سے دفاع تحقیقت اس پوری جماعت کی عظمت کی دلیل ہے. دلیل قرآن حکیم کی وہ آیت نگاہ میں رکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں، الناس یعنی صحابہ، یہاں الناس سے مراد صحابہ ہے. تو جب کافرین اور منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسا احمق، بے وقوف اور فول لوگ ایمان لاتے ہیں؟ گویا ان لوگوں نے صحابہ کرام کو فول کہا، بے وقوف کہا، سفیہ کہا، جس کی جمع سفہا کی، کہ ہم اس طریقے سے ایمان لائیں. ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں بلکہ بے وقوف تم لوگ ہو. کاش کے ان لوگوں کو علم ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے بالکل حق فرمایا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اس عارضی اور فانی زندگی کو مرجوح قرار دیتے ہوئے آخرت کی ابدی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی. عارضی نعمتوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے ابدی نعمتوں کو ترجیح دی. ظاہر ہے کہ ابدی زندگی کو فانی زندگی کے اوپر ترجیح دینے والا عقل مند ہوا کرتا ہے، بے وقوف نہیں. بے وقوف وہ ہوتے ہیں جو اس فانی اور عارضی چند روزہ زندگی کو ابدی نعمتوں اور آخرت کی ابدی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. قرآن حکیم نے بالکل صحیح فرمایا کہ بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں بلکہ بے وقوف تم لوگ ہو. کاش کہ تمہیں علم ہوتا. انہیں یہ کہتے ہوئے کہ صحابہ بے وقوف ہیں یہ علم نہیں ہے، در حقیقت بے وقوف ہی لوگ. تو صحابہ کرام کی عظمت کی یہ پہلی دلیل ہے.
کہ کسی نے ان کو برا کہا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کی طرف سے خود دفاع فرمایا کہ وہ ایسے نہیں. صحابہ کرام کی عظمت پر دوسری دلیل یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ ہی کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اس طرح جیسا کہ تم ایمان لائے. یہاں مخاطب صحابہ کرام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو در حقیقت یہ ہدایت یاب کہے جائیں گے اور انہیں ہدایت مل جائے گی. اس آیت کریمہ میں پہلے ٹکڑے کے اندر یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان در حقیقت یہ ایک معیار ہے کہ اسی طریقے کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور جو صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا در حقیقت وہی ہدایت یاب ہوگا. آج لوگ صحابہ کی طرف نہیں پیروں کی طرف بلاتے ہیں. ہمارا پیر جیسا عقیدہ رکھتا ہے ویسا عقیدہ رکھو. ہمارا فقیر جس طرح عقیدہ رکھتا ہے اس طرح عقیدہ رکھو. ہمارا مرشد جس طرح عقیدہ رکھتا ہے اس طرح عقیدہ رکھو. ہمارا بابا جس طرح عقیدہ رکھتا ہے اس طرح عقیدہ رکھو. ہمارا امام جس طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے اس طرح عقیدہ رکھو. قرآن حکیم بولتا ہے یہ سارے کے سارے بلاوے دعوتیں یہ در حقیقت ہدایت کی طرف نہیں ہے. ایمان تو صحابہ کرام کا ایمان ہے جسے ہم معیار قرار دے رہے ہیں. اگر اس طریقے کا ایمان تمہارے اندر ہے جیسا ایمان صحابہ میں ہے تو تب جا کر کے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. گویا ہدایت کا معیار مطلق ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو گردانا گیا ہے. اور دوسرے ٹکڑے میں ایک عجیب و غریب بات کہی گئی ہے کہ پہلے تو پازیٹیو کہا گیا ہے کہ اس طرح ایمان لے جیسا میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں تو تمہیں ہدایت ملے گی. دوسرے ٹکڑے کے اندر ایک عجیب بات کہی گئی ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. بڑی عجیب بات ہے. اگر یہ پھر جائیں, پھرنے کا مطلب کوئی کہتا ہے بھائی یہ بات تسلیم کرو تو آدمی کیا کرتا ہے ایسے پیٹ پھیر لیتا ہے. یعنی ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے. پیٹ پھیرنے کا مطلب اعراض, یہ بات مان لو. آدمی یوں پیٹ پھیر لیتا ہے, اس کا مطلب میں وہ بات نہیں مانوں گا. تو اگر صحابہ کرام کا ایمان کسی کو تسلیم نہیں ہے, جن لوگوں کو تسلیم نہیں ہے ان کے بارے میں کہا گیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. وہ شقاق میں ہیں. شقاق جانتے کس کو؟ اب یہ میرے ہاتھ میں ہے گجر, یہ دستی. اب میں کیا کرتا ہوں, اس کو پھاڑ دیتا ہوں, شک کر دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ شک کرنے کے بعد ایک حصہ ایک طرف ہو گیا اور دوسرا حصہ دوسری طرف ہو گیا. اس کا مطلب جو آدمی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہدایت نہ مانے, ان کے برعکس کوئی دوسرا ایمان اس کو ہدایت کا معیار مانے تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے. صحابہ کرام کا ایمان اور اس کے علاوہ کا ایمان ندی کے دو پارٹ کی طرح ہے جو آپس میں مل نہیں سکتے. یہ ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. تو یہ صحابہ کرام کی عظمت کی دوسری دلیل ہے کہ ان کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا گیا, اور جو ان کے ایمان کو تسلیم نہ کرے در حقیقت اس کے پاس ایمان نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر ایک تیسری دلیل, اللہ تبارک و تعالی نے عہد رسالت میں موجود اور بعد میں آنے والے تمام صحابہ کرام اور آنے والے تمام مسلمان, ان کے 3 طبقے 3 درجے بتائیں. چلیے وہ تینوں آیتیں پڑھ لیتے ہیں. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. اور فرمایا گیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، یہ صادق. اس کے بعد دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ یہ تو صادق. دوسری آیت کیا ہے؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. ایک جماعت ہے مہاجرین، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صادق ہے، اور دوسری جماعت ہے انصار کی، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. مہاجرین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صادق ہیں، انصار کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فلاح پانے والے ہیں. یہ دو گروپ ہو گئے، مہاجرین اور انصار. ایک آیت میں مہاجرین کا بیان ہے، دوسری آیت میں انصار کا بیان ہے. مہاجرین کی جماعت کو صادق کہا گیا، سچے لوگ، اور انصار کی جماعت کو مفلح کہا گیا، کامیاب لوگ. اور اس کے بعد تیسری آیت والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس کے بعد انصار اور مہاجرین کے علاوہ جو صحابہ ہیں وہ، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، سب سے یہ کہا گیا کہ سارے لوگ صحابہ کرام کے لیے دعا کرو، سارے لوگ صحابہ کرام کے لیے بخشش کی دعا کرو، اور ان کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض، جس کو غل کہا گیا، ولا تجعل فی قلوبنا غل، ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض مت رکھو. ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے اپنے دلوں میں بغض مت رکھو. علماء نے، مفسرین نے ان تینوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی مقام نہیں اور ایمان میں کوئی حصہ نہیں. جملہ یاد رکھا جائے. مفسرین نے کیا تفسیر کی ان تینوں آیتوں کی؟ کہ اس آدمی کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں، اور اس آدمی کا ایمان سے کوئی حصہ نہیں جو صحابہ کرام کے لیے استغفار کی دعا نہ کرے، بخشش کی دعا نہ کرے، اور ان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھے. تو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں میں کینہ رکھنے والے آدمی کے بارے میں صاف اعلان فرما دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر ایک اور دلیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ جن لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا، آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے. والذین معہ کے اندر تمام صحابہ کرام داخل ہیں. جو بھی آپ کے ساتھ ہے، تمام کے تمام لوگ، پورے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام کیا ہے؟ یہ کفار کے اوپر سخت ہیں اور اپنے درمیان بڑے رحیم ہیں. ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک تعریف تو یہ کی گئی، ایک توصیف کہ یہ نبی کے ساتھ ہیں. کمال ہے. صحابہ نہیں کہا گیا ڈائریکٹ، بلکہ انتہائی قربت کو ظاہر کرنے کے لیے ماں کا لفظ لایا گیا. یعنی یہ نبی کے ساتھ، نبی کی دعوت دین کو سپورٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اس تحریک میں اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ
سکھ میں، سفر میں، حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. والذین معہ، آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک تو آپ کے ساتھ یہ ان کی خصوصیت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کفار پر سخت، تیسرے یہ آپس میں بڑے رحیم اور نمازی اتنے کہ تراہم رکعا سجدا، ان کو آپ نماز میں دیکھیں گے، رکوع میں اور سجدے میں دیکھیں گے. یہ سب صحابہ کرام کی تعریف خود قرآن کر رہا ہے کہ کفار پر سخت، نبی کے لیے جان دے دینے والے، والذین معہ، دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والے، اپنے بیٹوں کو کٹوا دینے والے، اپنی عورتوں کو بیوہ بنا دینے والے، اپنے بچوں کو یتیم بنا دینے والے یہ لوگ. والذین معہ، پہلی تعریف. دوسری تعریف کفار پر سخت. تیسری تعریف رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم. چوتھی تعریف تراہم رکعا، پکے نمازی. رکوع اور سجدے میں آپ دیکھیں گے. اور پانچویں تعریف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جملہ بہت عجیب و غریب ہے اور ہم اور آپ کے لیے ایک عبرت ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے لیے، یہ جو کچھ وہ نبی کی دعوت میں نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، در حقیقت اس سے ان کا کوئی دنیاوی فائدہ مقصود نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ سنت ایسی ہے کہ اس پر ہر مسلمان کو صدق دل کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ہر معاملے میں وہ اللہ کی رضا چاہے، اللہ کا فضل چاہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک تعلیم ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں دین کے لیے، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، مقصد یہ ہو کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور اتنے نمازی ہیں وہ کہ اور ان کے امتیاز کو اگر جاننا ہے، عام لوگوں سے الگ دکھتے ہیں، عام لوگوں سے الگ دکھتے ہیں کہ ان کے امتیاز کو اگر دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان سجدوں کے اثرات سے معلوم کیا جا سکتا. اس میں ایک تعلیم یہ بھی دی گئی کہ مسلمانوں کی وضاحت، مسلمانوں کی چال ڈھال، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا سماج، مسلمانوں کی سوسائٹی، غیروں کے سماج، سوسائٹی اور چال چلن اور طور طریقوں سے بالکل الگ ہونی چاہیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ایٹ رینڈم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ ان کو منتخب کیا ہے نبی کے دین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو پٹ انٹو پریکٹس کرنے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. اور انجیل میں تو ان کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ زرع، جیسے کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جیسے ایک پودا نکلتا ہے تو پہلے اوپل نکلتی ہے، اخرج شطأہ، فآزرہ، پھر مضبوط ہوتی ہے، فاستغلظ، موٹی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ یہ ہوتا ہے فاستوى سوقہ، اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. یعجب الزراع، اب جس نے کھیتی لگائی ہے اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور مخالفین ہوتے ہیں ان کسانوں کے تو وہ غیظ و غضب سے، غصے سے بھر جاتے ہیں. لیغیظ بهم الکفار. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ پوری کی پوری جماعت یہ ایمان اور عمل صالح سے مزین ہے، اور ہم نے پوری جماعت کے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. اس ایک آیت کے اندر صحابہ کرام کی پوری سیرت کو بیان کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے ابو عروہ زبیری کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص کا ذکر ہے کہ حضرت آپ کو علم ہے کہ ایک آدمی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں،
یہ جو محمد رسول اللہ سے لے کر مغفرت و اجر عظیمہ تک ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت امام مالک فرما رہے کہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر بغض رکھے، کینہ رکھے، وہ اس آیت کے تحت آتا ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے. وہ لیغیظ بہم الکفار، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض رکھنے والا اس آیت کریمہ کے دائرے میں آتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، کہ کافر ہی سے بغض رکھتے ہیں، تو وہ آدمی اس آیت کریمہ کے دائرے میں آتا ہے اور وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. اب بتائیے صحابہ کرام کی عظمت کے لیے صرف یہ آیت کریمہ ہی کافی ہے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو جاننے کے لیے سورہ حجرات کی یہ آیت دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بہت عجیب و غریب بات ہے جو اس آیت کریمہ میں کہی گئی، اور ہم لوگوں کے لیے کتنی عبرت کی باتیں ہیں اور کتنے اسباب ہیں. ذرا غور سے دیکھیے، جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنیے، میں بہت عجیب و غریب استدلال کرنے جا رہا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، غور سے سمجھ لو، جان لو، کان کھول کر سن لو. أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جملہ یاد رہے، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر رسول اکثر باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اشارہ اس بات کی طرف ہے رسول جب تمہارے درمیان موجود ہو تو تم رسول کے پیچھے چلو، رسول کو اپنے پیچھے مت چلاؤ. ثابت یہ ہوا کہ حدیث اگر تمہارے درمیان موجود ہے تو حدیث کے پیچھے چلو، حدیث کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ. معاملہ یہ ہے کہ حدیث کو لوگ اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، حدیث کے پیچھے نہیں چل رہے. اس میں عبرت اور درس ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر رسول اکثر باتوں میں تمہاری پیروی کرنے لگے، تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. تمہارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تم رسول کے پیچھے چلو. تمہارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول کو تم اپنے پیچھے چلاؤ. آج مسلمانوں کو اس آیت کریمہ کے اندر وہ تعلیم مل جائے گی کہ ان کو حدیث کے پیچھے چلنا چاہیے، حدیث کو اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہیے. آج یہی کچھ ہو رہا ہے بڑے بڑے مدرسوں کے اندر. کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے امام کے قول کی تائید میں ہے، یہ حدیث ہمارے پیر کے قیاس کی تائید میں ہے، یہ حدیث ہمارے پیر کے عمل کی تائید میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم حدیث کو اپنے پیچھے چلا رہے ہو، اپنے اماموں کا تابع بنا رہے ہو. حدیث تو ایسی ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو، تم لوگ حدیث کو اپنے پیچھے مت چلاؤ. اور یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہونا یہ ضروری سمجھا، نبی کے تابع رہے، نبی کو متبوع بنایا، ہمیشہ حدیث کے پیچھے چلے. حدیث آ جانے کے بعد انہوں نے اگر عقل کے خلاف بھی لگی تو چپ چاپ تسلیم کر لے. دلیل دو، دلیل یہ حدیث. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الطہارہ کے اندر راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی. موزے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ موزہ ہے، میں نے وضو بنا کر کے موزے کو پہن لیا. اب اگر میں گاؤں میں ہوں تو ایک دن ایک رات پیر کو دھلنے کی ضرورت نہیں، موزے پر مسح کرتے ہیں، موزے پر مسح کرتے ہیں. اور اگر سفر میں ہیں تو 3 دن 3 رات. شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو بنا کر کے، وضو کر کے موزہ پہنا ہو. وضو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا ہو تو اگر وضو ٹوٹ بھی جائے بعد میں تو مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک موزے پر مسح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہے. اور
اگر مقیم ہے گاؤں میں رہ رہا ہے 1 دن. اچھا موزے پر مسا کدھر سے کرنا ہے, اوپر سے کہ نیچے سے؟ عقل تو کہتی ہے کہ نیچے سے مسا کیا جائے, اس لیے کہ گندگی نیچے لگتی ہے. حضرت علی نہیں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ موزے پر مسا اوپر سے کر رہے ہیں, جبکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے, اس لیے کہ گندگی جہاں لگ رہی ہے مسا وہاں کرنا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گندگی لگ رہی ہے وہاں مسا نہیں کر پا رہا, مسا اوپر کروانا جہاں گندگی نہیں لگ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے ہوتا, جبکہ میں نے دیکھا ہے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسا کرتے تھے, نیچے سے. دیکھیے بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ بات عقل کے خلاف ہے, لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا آمنا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو حضرت علی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک عجیب و غریب مسئلہ بیان فرمایا, ایک عجیب و غریب بات کہی. ذرا دیکھیے حدیث پڑھو, حدیث اس طرح اخبرنا زید بن اسلم عن ابیہ قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبل الحجر وقال لولا انی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك, رواه البخاری فی کتاب الحج. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائیں جہاں حج کا بیان ہے, وہاں یہ حدیث موجود ہے. زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور انہوں نے حجر اسود کو بوسا اور رو رہے ہیں دار قطار. حجر اسود کو بوسا دینے کے بعد حضرت عمر زارو قطار رو رہے ہیں اور توحید کا ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں. کیا مجھے معلوم ہے اے حجر اسود, یہ بات ہے نے کہا جائے یو آر اونلی اے اسٹون, صرف پتھر, تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. گویا حضرت عمر نے انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے اس شبہے کو رفع کر دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, تو تم بھی تو پتھروں کو پوجتے ہو, تم بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہو, کم سے کم ایک پتھر کی تو کرتے ہی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کا وہ مسئلہ سمجھایا, حجر اسود کو بوسا دے کر روتے ہوئے کہا کہ اے پتھر مجھے معلوم ہے کہ تو نفع نہیں دے سکتا, نقصان نہیں پہنچا سکتا. گویا عقیدہ یہ ہے کہ تو نفع نہیں پہنچا سکتا, نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور کافر لوگ اپنے پتھروں کے ساتھ اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ پتھر بنا سکتا ہے, بگاڑ سکتا ہے, نفع پہنچا سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. توحید کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نبی نے تجھے کیوں چھپا, سمجھ نہیں آ رہا. لیکن لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک, اگر میں نے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے ما قبلتک, تو میں تجھے کبھی بوسا نہیں دیتا. گویا بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, نبی نے جو کیا ہے چپ چاپ اسے کرتے جاؤ, اسی میں بھلائی, اسی میں بھلائی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ابو داؤد شریف میں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ ابن مسعود, رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر ہے. راوی حضرت جابر ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا, لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ, جمعہ میں آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو گئے, ایک پیر ان کا مسجد کے اندر, ایک پیر مسجد کے باہر ہے. آپ نے تقریر کرتے ہوئے ایسے ہی کہا اجلسوا, بیٹھ جاؤ, ایسے ہی آپ نے کہا اجلسوا, بیٹھ جاؤ. یہ خطاب عبداللہ ابن مسعود سے نہیں کہا, بلکہ آپ نے تقریر کے دوران ایسا کہا اجلسوا, بیٹھ جاؤ.
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنائی جلسو فسمع ذلك ابن مسعود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ عبداللہ ابن مسعود نے سنا، بیٹھ جاؤ، فجلس علی باب المسجد، ایک پیر مسجد کے اندر ایک پیر مسجد کے باہر دروازے پر بیٹھ گئے، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرماتے ہوئے دیکھا ارے کون بیٹھا ہوا مسجد کے دروازے پر، اچھا عبداللہ ابن مسعود، فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مسجد کے چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا، ارے وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تعال یا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے اجلسوا کا لفظ نکلا، بیٹھ جاؤ، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تاخیر کو فوراً نہ بیٹھے. سبحان اللہ. یہاں حدیث آتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسا کہ ہمارے امام نے کیا کہا ہے، ہمارے پیر نے اس حدیث کے بارے میں بتایا، یعنی حدیث کو بھی تسلیم کریں گے تو پیر کے کہنے پر، حدیث کو تسلیم کریں گے تو امام کے اوپر پیش کرنے کے بعد امام ہو کے کرے گا تب حدیث مانی جائے گی. یہ معاملہ ہے. حدیث صحیح آ جانے کے بعد اس کو پیروں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اماموں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ حدیث صحیح ہے لیکن ان کے امام پیر اور مرشد کے عمل کے خلاف، عقیدے کے خلاف انکار کر دیا جاتا ہے، اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کا طریقہ تھا کہ سننے کے بعد فوراً اس کے اوپر عمل ہوتا تھا، اس کی اطاعت کرتے تھے. صحابہ کرام کی عظمت پر ایک اور دلیل، آپ سے میں یہ پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد کیا تھا؟ ابھی آپ نے سنا کہ دل کا تزکیہ، اس لیے کہ دل اگر صاف ہو جائے تو باڈی کا پورا نظام صاف ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس، تزکیہ قلوب. اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو امیوں کے درمیان بھیجا تاکہ ان کے اوپر اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد ان کے دلوں کا تزکیہ کرے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سب گمراہ ہو گئے تھے، چند کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے اور ان کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، جانتے ہیں بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کریں. اس کا مطلب سارے کے سارے لوگ گمراہ اگر ہو گئے، مرتد ہو گئے تو نبی کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ ہی نہیں کر سکے. تو جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ تو مقصد پورا نہیں ہوا، مقصد نبوت فوت ہو جاتا ہے. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سب کے سب مرتد ہو گئے تھے اور سب کے سب گمراہ ہو گئے تھے، اس آیت کریمہ کے تناظر میں کہ نبی کی بعثت کا مقصد تزکیہ قلوب ہے، اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا اور سارے کے سارے صحابہ کرام تزکیہ قلوب سے بہرور تھے، بہراندوز تھے. سب کے دلوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرما دیا ہے. اچھا اس آیت کریمہ کی طرف آئیے جس پر ہم رک گئے تھے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تمہارے بہت سارے معاملات میں تو تم پریشانی میں پڑ جاؤ. آگے والا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے اور ہمارے لیے عبرت اور درس ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے. محبت جانتے کس کو بولتے ہیں؟ محبت ایسے جذبے کو کہتے ہیں. آپ پڑھیے محبت کے بارے میں. محبت ایک ایسے جذبے کو کہتے ہیں کہ کسی سے اگر محبت ہو جائے تو آدمی اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے. اب وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کی نگاہوں میں ان کے دلوں کے لیے محبوب بنا دیا تھا. گویا کہتے آج کل تو آدمی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ اس کی محبوبہ ہوتی ہے، لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے، اور لڑکی لڑکے کے لیے، لڑکا لڑکی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ کسی دنیا کی چیز کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا تھا، ایمان ان کے نزدیک محبوب ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایمان سے
محبت کی بنا پر ہی انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑنا گوارا کر لیا، ہجرت گوارا کر لی، اپنے کاروبار کو برباد کرنا گوارا کر لیا، اپنے بیٹوں کو کٹوا دینا گوارا کر لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا تسلیم کر لیا، اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا تسلیم کر لیا، لیکن ایمان وہاں سے جانے نہیں دیا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان سے محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، ایمان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو کہ دخول جنت کا سبب ہے، اس سے محبت ہو گئی تھی ان کو۔ اچھا، ایمان دخول جنت کا سبب ہے؟ جی ہاں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لایا، عادت کے مطابق میں نے پوری روایت ذکر کر دی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ جی، یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ گویا جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب جو سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو صحابہ کرام کو محبوب بنا دیا تھا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا تھا۔ وزینہ فی قلوبکم، آدمی کسی کی طرف مائل کب ہوتا ہے جانتے ہیں نا؟ مائل ہونا، دل کا مائل ہو جانا، خیالوں کا مائل ہو جانا، جب وہ چیز اچھی لگے تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایمان کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو سنوار دیا تھا ان کے دلوں میں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو سنوار دیا تھا۔ ایمان سے زیادہ اچھی اور خوبصورت شے ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز رہی نہیں گئی تھی۔ یہ بڑی عجیب ہوئی بات۔ تزئین مانے، تزئین جانتے کس کو بولتے ہیں؟ تزئین کا مطلب ہوتا ہے جب دلہن کو دولہے کے پاس بھیجتے ہیں تو اس کو کس طرح سنوارتے ہیں۔ کبھی تو ڈائن کی پری معلوم ہوتی ہے، باقاعدہ بوٹی اس کے لیے ہوتی ہے، باقاعدہ ادھر 12 کا یا ادھر وہ اس میں ہے، بوٹی میں ہے، تو آراستہ کرتے ہیں، تزئین کرتے ہیں تاکہ اچھی لگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی تزئین فرما دی تھی۔ اس کا مطلب ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا اور ان کے دلوں میں ایمان کو سنوار دیا تھا، تزئین کر دی تھی، ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت کی ایک بڑی شاندار دلیل ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اچھا برائی کا معاملہ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نفرت پیدا کر دی تھی ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے، برائی سے، اور اسی طریقے سے چھوٹی برائی، بڑی برائی جس کو فسق کہتے ہیں، اس سے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کراہٹ ڈال دی تھی۔ وہ تو برائی کی طرف مڑ کر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے برائیوں سے نفرت پیدا کر دینا اور ان کے دلوں میں برائیوں سے نفرت پیدا ہو جانا، یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ روئے زمین کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انبیاء کے بعد افضل الخلائق ہے۔ یہ میں نے کہہ رہا مقدمہ استیاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے اور علامہ سفارینی نے شرح عقیدہ الدرۃ المضیہ کے اندر لکھا ہے کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ ابن عبد البر کی مقدمہ استیاب اور سفارینی کی شرح عقیدہ الدرۃ المضیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام جمہور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد تمام مخلوق میں سب سے اچھے اور افضل صحابہ کرام ان کی نظیر کے اوپر، صحابہ کرام کی نظیر کے اوپر نبیوں کے بعد سورج طلوع ہوا، چاند طلوع ہوا، اتنے پیارے لوگ تھے، اتنے اچھے لوگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک اور بات فرمائی، اولئک هم الراشدون، یہ راشد ہے۔ راشد جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ہدایت پانے کے بعد گمراہ نہ ہونا، اس لیے کہ رشد کا عین اپوزٹ ضلالت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تو ضلالت کی ضد ہدایت
اور رشد کا اپوزٹ غوایت، اور غوایت کس کو بولتے ہیں؟ ہدایت پا جانے کے بعد گمراہ ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بعد میں گمراہ ہو گئے تھے، یہ ٹکڑا اس کی نفی کرتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، رشد کا اپوزٹ غوایت ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد، اچھے ہونے کے بعد وہ برے ہوئے ہی نہیں، یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اولئک هم الراشدون، سارے کے سارے ہدایت پا جانے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اور فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ خاص فضل ہے میرا ان کے اوپر، یہ خاص نعمت ہے میری ان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ علم اور حکمت کی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی وہ یہ ان کے نظریے کی تردید کرنے کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ لوگ گمراہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ بعد میں گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ ہدایت پا جانے کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ جو مرتد ہوئے ان کو مرتد مت کہیے، وہ لوگ صرف زبان سے ایمان لانے والے تھے جن سے جہاد کیا گیا ہے، در حقیقت ایمان ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں تھا، تو ان کو صحابی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو منافق تھے، زبان سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بعد میں یہ پتہ چلا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مرتد ہو گئے، در حقیقت یہ صحابہ تھے ہی نہیں، زبان سے ایمان لانے والے تھے، ایمان ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں تھا، باقاعدہ ان سے جہاد کیا گیا اور ان کی سرکوبی کی گئی۔ یہ لوگ صحابہ نہیں تھے، زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والے تھے۔ ایک سوال کا جواب یہاں دے لیں، پہلے یہ بتا دوں کہ امام بخاری جب سند لاتے ہیں تو ایک سند ایسی ہوتی، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند متصل۔ سند متصل کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کرتا ہے، بیچ میں انقطاع نہیں ہوتا، اگر انقطاع ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ حدیث صحیح جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر 5 شرط ہے، 5 شرط ہے۔ ایک تو عدل راوی، ضبط راوی، اتصال سند، عدم شذوذ، عدم علت، یہ 5 شرط ہیں، یعنی سند متصل ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت نافع سے، اور حضرت نافع روایت کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مزنی کی تحقیق ہوگی، یہ مزنی کون تھے، امام شافعی کی تحقیق ہوگی، پرکھا جائے گا، امام مالک کی تحقیق ہوگی، نافع کی تحقیق ہوگی، لیکن جو منتہائی سند میں جو راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صاحب جو صحابی ہیں ان کی تحقیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک مسلمہ اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام عدول ہے، عدل ہے، وہ ان کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی جائے گی، نکیر نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول، یہ بات کس حدیث سے لی گئی؟ حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہ ولا نصیفہ، رواہ مسلم کی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل بنایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ میں اس سے ایک بڑا عجیب استدلال کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے 700 گرام کسی غلے کے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا۔ مد ایک سیر تقریباً، بتائیے ایک صحابی احد پہاڑ کے برابر ہے اور دوسرے لوگ ایک سیر، جب صحابی کے برابر امام نہیں ہو سکتا تو نبی کے برابر امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی احد پہاڑ کے برابر، اس کے مقابلے میں امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ایک سیر غلے کے برابر ہے۔ کہاں احد پہاڑ اور کہاں ایک سیر غلہ؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ لیا جائے اور ایک پلڑے میں ایک سیر غلے کو، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک پلڑے میں صحابی کو رکھ لیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کسی امام کو رکھ
کوئی امام کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ابراہیم ابن سعید جوہری ایک کتاب الروضۃ الندیہ، یہ شرح عقیدہ واسطیہ کی شرح ابن تیمیہ علیہ رحمۃ کی شرح عقیدہ، یہ عقیدہ واسطیہ اس کی شرح ہے روضۃ الندیہ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ابراہیم ابن سعید جوہری کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز دونوں میں کون زیادہ افضل ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت امیر معاویہ یزید کے والد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں. تو وہ پوچھ، اور عمر ابن عبدالعزیز یہ تو صحابی نہیں ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ میں اور عمر ابن عبدالعزیز میں افضل کون ہے؟ تو حضرت ابو امامہ کہہ رہے ہیں لا نعدل باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم صحاب رسول، اصحاب رسول کے برابر کسی کو گردانتے ہی نہیں ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں ان کے برابر دنیا کے کسی انسان کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ صحابی کا جو عمل ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے، صحابی کا جو طریق ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے لوگ دوسرے کی باتیں لے لیتے اور کہتے ہیں کہ فلاں صحابی بھی تو ایسا کرتا ہے. صحابی اگر ایسا کرتا تو صحابی کی تقلید کرنے کی کوشش کرو نا، اس کو دلیل بنا کر کے دوسروں کی تقلید کا تم اعلان کیوں کرتے ہو؟ تو اچھا ایک نکتہ اور بتا دوں کہ صحابہ کرام بھی انسان ہیں اور ایک امام بھی انسان ہے. تو اتنا فرق کیسے ہوا؟ اتنا فرق کیسے ہوا کہ کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ایک طرف احد پہاڑ کے برابر سونا ہے اور دوسری طرف ایک شیر جو ہے، دونوں انسان ہیں. لیکن یہ فرق کیسے ہوا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے، یہ ہے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے، شرف صحابیت سے بہرور نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ کوئی اس اخلاص کے برابر پہنچ نہیں سکتا. اخلاص سے عمل میں بڑھوتری ہوتی ہے. آپ کے عمل میں جتنا اخلاص آتا جائے گا، نہیں سمجھ میں، آدمی کے عمل میں جتنا اخلاص آتا جائے گا کہ یہ کام میں خالص اللہ کے لیے کرتا جا رہا ہوں، تو جتنا اخلاص آتا جائے گا اتنا وہ عمل بڑا ہوتا جائے گا. صحابہ کرام کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر کام اللہ ہی کے لیے خالص کرتے تھے. اتنا اخلاص ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اس حدیث پاک کے اندر صحابی رسول اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ ان کے اخلاص کا مقابلہ پوری دنیا کے لوگ مل کر نہیں کر سکتے. اتنا اخلاص تھا ان کے دلوں کے اندر، اور اخلاص ہی سے عمل اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ کہ نبی نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی صحابہ کرام کے تعلق سے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حسب النال بالنال حتى إن كان منهم من أتاه الله علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي في كتاب الإيمان في باب افتراق هذه الأمة. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ترمذی شریف میں کتاب الایمان میں لایا، باب قائم کیا انہوں نے، کتاب پر کتاب الایمان، اور باب قائم کیا باب افتراق هذه الأمة. اور راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر بہت کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. اور بیچ کا جو ٹکڑا کہ کوئی اگر بنی اسرائیل میں سے اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کیا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی ایسا آدمی ہوگا جو بدکاری کرے گا. یہ ٹکڑا علامہ البانی نے کہا صحیح ہے. آگے دیکھیے باقی حدیث صحیح ہے. وہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوا ایک فرقے کے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون فرقہ ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا. آپ نے فرمایا منہج بتاتا ہوں، ما انا علیہ. کافی تھا اتنا کہنا کافی تھا. لیکن آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی میرا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ، اور صحابہ کرام کا طریقہ سمجھو میرا طریقہ ہے. یہ میرا طریقہ میری صحابہ کرام کا طریقہ ہے.
اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں آگے تھے. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اگر اس قدر اتباع تھی تو صحابہ کرام میں اختلاف کیسے ہوا؟ صحابہ کرام میں بہت مسائل میں اختلاف تھا. مثلا القول المفید میں علامہ شوکانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں حضرت عمر بن خطاب میں 100 مسئلوں میں اختلاف تھا. کتنے مسئلوں میں؟ 100 مسئلوں میں اختلاف تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر بن خطاب میں 100 مسئلوں میں اختلاف تھا اور اس دنیا سے دونوں چلے گئے. صرف 3 مسئلوں میں اتفاق ہوا. 97 مسائل میں اختلاف باقی تھا اور دونوں اس دنیا سے چلے گئے. سوال یہ ہے کہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ حدیث نہ ملنے کی وجہ سے. اور صحابہ کرام کے اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوتا تھا, تعصب کے لیے نہیں. آج جو اختلاف ہے وہ تعصب کے لیے ہے. صحابہ کرام کا اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوتا تھا. حدیث آ جانے کے بعد فوراً رجوع کرتے تھے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاویہ يستلم الاركان كلها فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان له في رسول الله اسوة حسنة فقال معاوية صدقت. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا. طواف میں کیا ہوتا ہے؟ اب خانہ کعبہ جو ہے نا یہ چوکور ہے نا, یہ چوکور ہے, ایسے چوکور ہے, چوکور. اب کسی عمارت ایسی ہو کوئی عمارت جو چوکور ہو تو اس کے کتنے گوشے ہوں گے؟ 4 نا, 1 2 3 4. اچھا اب ہم لوگ استلام کب کیسے کرتے ہیں؟ جاتے ہیں تو صرف 2 رکنوں کا جو حجر اسود کی طرف ہے. رکنین یمانیین بولتے ہیں, یمانی رکن بولتے ہیں, 1 اور 2 حجر اسود کی طرف. اور حجر اسود کے پیچھے جو 2 حصے یہ اور یہ اور یہ, ان کو رکنین شامیین کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا استلام نہیں کرتے. اسلام میں ہاتھ اٹھا لینا ایسے, ان دونوں کا استلام نہیں کرتے. تو 2 رکنوں کا استلام کرتے ہیں, رکنین شامیین کا, اس کا اور اس کا, جو حجر اسود کی طرف 2 کونے ہیں. پیچھے والے جو 2 رکن ہیں رکنین شامیین, ان کا استلام نہیں کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ طواف کرتے ہوئے 4 رکنوں کا استلام کر رہے تھے. ابن عباس نے دیکھا, بلایا, حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ استلام کر رہا ہو. کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ 4 رکنوں کا. کہا کہ ہاں. کہا کہ کیوں کر رہے ہیں؟ لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمون. یہ رکنین شامیین جو پیچھے والے ان کا استلام کیوں کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا استلام کیا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے عقلی دلیل پیش کی. کیا؟ ليس شيء من البيت مهجورا. خانہ کعبہ ایک معتبر اور مقدس جگہ ہے اور مقدس چیز ہے, لہذا اس کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے. اب انہوں نے عقل پیش کر دی. حضرت امیر معاویہ نے آیت پیش کی, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے, نبی نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ قال صدقت, سچ کہہ رہا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں. فوراً انہوں نے رجوع کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہوتا تھا تو حدیث نہیں آتی تھی. حدیث آ جانے کے بعد فوراً صحابہ کرام اپنے موقف سے رجوع کر لیا کرتے تھے. آج مفتی نے کوئی فتویٰ دے دیا تو نبی رجوع کر سکتا ہے اپنے فتوے سے, صحابی رجوع کر سکتا ہے اپنے فتوے سے, لیکن مولوی صاحب اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی نے بھی اپنے فتوے سے رجوع کیا. آپ کو معلوم نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ؟ سلیمان علیہ السلام بیٹے اور داؤد علیہ السلام باپ. ہوا یہ کہ 2 آدمی آئے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت فریاد, فیصلہ فرمائیے, یہ بدماش آدمی اس کی بکریاں میرے کھڑی کھیتی کے اندر گھسائیں اور پوری فصل کا ستیاناش کر دیا. میرے بچے اگر بھوکے مر جائیں گے, اس بکری والے کا کچھ کیجیے, انصاف دلائیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ ایسا کر کہ تو اس کی پوری بکریاں لے لے. پوری بکریاں کھیتی والے کو دے دی گئی. کھیتی والا تو بہت خوش ہو گیا, بکریاں ساری مل گئی. اب وہ بیچارہ جو ننگا ہو گیا تھا وہ مایوسی میں نیچے اتر رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا فیصلہ کیا ابا نے؟ مسئلہ کیا تھا؟ بولے مسئلہ یہ تھا کہ فیصلہ غلط کیا ابا نے. ابا کا فیصلہ غلط ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو داؤد علیہ السلام نے بلایا, میرے بچے جو میں نے فیصلہ کیا وہ غلط ہے. کہا بالکل غلط ہے, انصاف کہاں ہوا؟ اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہو گئی, کھیتی بھی لے گیا اور بکریاں بھی لے گیا, یہ تو ننگا ہو گیا. تو کہا کہ بیٹے تو بھی فیصلہ کر دے. کہا کہ ایسا کیجئے, ابھی بکریاں کھیتی والے کے پاس رکھ دیجیے, کھیتی بکریوں والے کو دے دیجیے.
یہ اس کے اندر کوڑائی کرے، جتائی کرے اور اس کے بعد بیج ڈالے، اور جب کھیتی اس حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں بکریاں داخل ہو کر کے اس فصل کو تباہ کر چکی تھی، تو کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکریوں والے کو بکری دے دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو گلے سے لگا لیا، حضرت داؤد نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا، فتوے سے رجوع کر لیا، لیکن مولوی صاحب فتوا دے کر کے اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنے مسئلے سے، اپنے موقف سے رجوع کر سکتے حدیث رسول آنے کے بعد، قرآن کی آیت آنے کے بعد، لیکن مولوی اگر فتوا دے دے تو لاکھ صحیح حدیثیں آ جائیں، کان پر چونے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اور عام مولوی میں، عام انسانوں میں۔ اور کہتے ہیں ان میں بھی جو اختلاف تھا، ان کا اختلاف جو ہوتا تھا حق کی تلاش کے لیے ہوتا تھا، اور حق آ جانے کے بعد فوراً اس کو تسلیم کر لینے کا جذبہ ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا ان کے اختلاف کو دلیل بنا کر کے اپنے درمیان اختلاف کو باتیں رکھنا، یہ تو قطعاً درست نہیں۔ ٹائم ہو گیا جی، چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث بیان کروں، اس حدیث پر تبصرہ کرنے کے بعد کہ ما انا علی واصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جس پر میں ہوں کافی تھا، لیکن یہ کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کہنا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر تھے اسی راستے پر صحابہ تھے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے ما انا علی کے ساتھ واصحابی کہنا، جو صحابہ کرام کی عظمت پر ایک کھلی ہوئی اور واضح دلیل ہے کہ اس سے اچھی دلیل آپ تلاش کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ کو کوئی اور دلیل اس کی عظمت پر، ان کی عظمت پر نہیں ملے گی۔ جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اس کا۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث وان ابن شہاب عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، سالم بن عبد الله ان رجلا من اهل الشام، انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمره الى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي ان اباك قد نهى عنه، فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في كتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی اس کو کتاب الحج کہتا ہے۔ ہوا یہ کہ سیریا سے، شام سے ایک آدمی چل کر کے آیا، کہا کہ عبداللہ ابن عمر کا گھر کون سا ہے؟ حضرت میں شام سے آیا، سیریا سے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ یہ حرام جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، تو وہ شامی بول رہے لیکن آپ کے ابا حضرت عمر تو منع کرتے تھے حج تمتع سے، ان ابا کا قد نہى عنها، آپ کے ابا حضرت عمر تو منع کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر غصے سے بولے، سن میرے باپ منع کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، میرے باپ کی بات مانے گا، امر ابی اتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ دیکھیے کسی بنا پر حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا حدیث نہ پانے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ حج تمتع درست نہیں ہے، لیکن حدیث جاننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے باپ کا موقف غلط تھا، میرے باپ کا موقف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آخر میں حل کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ ساقط العدالت ہو جاتا ہے، عدالت ثابت ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے صحابی کرام سے گناہ ہوئے، مثلا کسی صحابی سے زنا ہوا، کسی صحابیہ سے زنا ہوا، تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے عدالت ثابت نہیں ہوتی تو ساقط العدالت ہوتا ہے۔ پھر وہ حدیث کا راوی کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کا راوی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث کا راوی ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی ساقط العدالہ ہو جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عام افراد امت اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اگر گناہ کیا کبیرہ بھی تو انہوں نے توبہ کی، اور اس توبہ کی گواہی قرآن سے ثابت ہے۔ عام افراد امت کے خلاف کی اگر انہوں نے توبہ کی تو اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام سے اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا تو ان
توبہ ثابت ہے تو ساقط العدالت نہیں ہوئے. عام افراد امت کے خلاف کہ آپ عام افراد امت کے تعلق سے یہ معلوم نہیں کہ ان کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, انہوں نے توبہ کی کہ نہیں کی. اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ 2 روایتیں چلو ابھی 10 منٹ تک سوال. جی ہاں, تو حدیث میں سناتا ہوں, بڑی پیاری ہے اور اس سے چند استدلالات کرنا چاہتا ہوں. پہلے حدیث سناتا ہوں. ان القمة بن وائل الكندي عن أبيه ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر بها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو هذا فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم قام صاحبها الذي ظن انه وقع عليها يا رسول الله انا صاحبها فقال اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي ظنت انه وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها اهل المدینہ لقبل منه. رواه الترمذی في کتاب الحدود. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحدود میں لائے. القمہ بن وائل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, اس کا مطلب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. زمانے میں روز بعض لوگ منع کرتے ہیں اور تم مسجد میں نہیں جانا چاہیے. یہ عورت رات کی تاریکی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے. ایک آدمی ان کی طاقت میں تھا, اس نے چادر ڈالی اور ایک طرف لے گیا اور ان کا ریپ کیا. فقضى حاجته, ان کا ریپ کر ڈالا. وہ عورت چیخی تو بھاگا, وہ تو بھاگ گیا, لیکن ایک اور آدمی آ گیا تو عورت نے چیخ کر کے کہا اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. ادھر سے مہاجرین کی ایک جماعت گزر رہی تھی, اس عورت نے کہا یہ جو آدمی جا رہا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. انہوں نے دوڑ کر اس کو پکڑا اور اس عورت کے پاس ان کو لایا گیا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں ہوں. وہ عورت کہہ رہی نہ ہوا تھا یہی ہے. تو ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز غلط نہیں ہوتی تھی, منہ اندھیرے. کچھ لوگ اذان دیتے تو صبح ہو جاتی ہے, تو فجر کی اذان غلط نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی تھوڑے سے فاصلے کے اوپر نظر نہ آئے. یہ عورت دیکھیے اس نے ان کے ساتھ ریپ کیا, لیکن چہرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ عورت پہچان نہیں پا رہی, اتنا دیر غلط میں نماز ہونی چاہیے. اچھا ابھی دوسرے صاحب چلا رہے ہیں, بولے ارے بھائی میں نہیں ہوں, اور بول رہی کہ یہی ہے, گواہی نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, مہاجرین کو لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو رجم کر دیا جائے. وہ بیچارے کہنے لگا کہ رسول میں نے کچھ نہیں کیا, میں سچ کہہ رہا ہوں, غلطی ہو رہی اس عورت سے. کہا نہیں عورت گواہی دے رہی. لہٰذا سنگسار کرنے کے لیے لایا گیا. جب پتھر مارنے کے لیے لوگ تیار ہوئے تو وہ جو آدمی ریپ کیا ہوا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول رک جائیے, انا صاحب ہوا, میں نے ایسا کیا. کیسا تزکیہ فرمایا تھا کہ آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن ضمیر کی ایک ہلکی سی ادنا سی خواہش برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا تزکیہ اس طرح کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی میں قصور ہے, قصوروار ہے, مجھے رجم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے جا, اللہ نے تجھے معاف کیا. اس کا مطلب کسی عورت کے ساتھ اگر ریپ ہو جائے تو کوئی گناہ ہے, وہ پہلے ہی گناہ ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں. ادھر بھی فقط غفر اللہ نے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اور وہ صاحب جو پھنس گئے تھے وہ قال للرجل قولا حسنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی غلطی ہو گئی, اور اچھی اچھی باتیں فرمائی. اس سے پتہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرم کی جگہ بے قصور آدمی کو کیوں رجم کرنے کے لیے تیار ہو. اور اس کے بعد اس آدمی سے کے بارے میں کہا جو آدمی ریپ کرنے والا تھا, کہو رجم کرو. رجم کر دیا گیا. اور آپ نے فرمایا اس آدمی نے ایسی توبہ کی, وہی میں کہنے جا رہا ہوں, اس آدمی نے لقد تاب توبۃ, اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سارے گنہگار اگر توبہ کرے تو سب کی بخشش ہو. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام میں اور عام انسانوں میں فرق یہ ہے کہ ان سے اگر گناہ ہو بھی گیا تو انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ منسوخ ہے. قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی. دیگر افراد امت کے برخلاف کہ انہوں نے توبہ کی کہ نہیں کی منسوخ نہیں ہے. لہذا گناہ کبیرہ کے انتقام کے بعد بھی صحابہ کرام ساقط العدالت نہیں ہے, اب بھی عادل ہے. لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو روایت کر سکتے ہیں. گویا کہ فرق ہو گیا
عام لوگوں میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات اور بولتا ہوں، امام مالک کا قول حضرت علامہ ابن قیم مقاصد العرفان کا ہے، یہ قول لے کر کے جاؤ ان حدیثوں کے ساتھ. کیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه امتی الا ما اصلح اولها. حضرت امام مالک کا یہ قول ہے مقاصد العرفان میں ابن قیم ہے کہ جس چیز نے پہلے لوگوں کی اصلاح کی تھی وہی چیز بعد والے لوگوں کی بھی اصلاح کرے گی، اور کوئی نسخہ نہیں ہے. جس نسخے نے صحابہ کرام کی اصلاح کی تھی، صحابی بنے وہ، وہی نسخہ استعمال کیا جائے گا آخر میں گڑبڑ ہونے والے لوگوں کے لیے، وہی نسخہ ان کی اصلاح کے لیے ہوگا. اب غور فرمائیں کہ کون سا نسخہ تھا جنہوں نے پہلے لوگوں کی اصلاح کی؟ وہ ایک جماعت، ان کا ایک ہی پیر، ایک ہی مرشد، ایک ہی امام، ایک ہی جماعت، ایک ہی نبی، ایک ہی امام، ایک ہی کتاب اور ایک ہی کعبہ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا. اسی چیز نے ان کو درست کیا تھا اور یہی چیز بعد والوں کو بھی درست کرے گی. ایک جماعت ہی اسی طریقے سے ایک امام مانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک ہی کتاب مانے، رسول کو ماننے کا مطلب حدیث کو ماننا، اور ایک ہی کتاب کو مانے اللہ کی کتاب کو. بقیہ عالم اب تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کون کون سی کتابیں رہ کر رکھ کر کے پڑھی جا رہی ہیں، اور قرآن کو اور حدیث کو تاکہ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. تو جو چیز پہلے لوگوں کی اصلاح کر چکی ہے، جو نسخہ پہلے لوگوں کی اصلاح کر چکا ہے، وہی نسخہ بعد والے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا. اور وہ نسخہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک نبی کو مانا، ایک امام کو مانا، وہ ایک جماعت تھے، ایک ہی کتاب کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو گلے سے لگایا. اب یہی ساری چیزیں جب ان لوگوں کی اصلاح کا باعث ہوئی تو یہی چیزیں ہم لوگوں کی اصلاح کا باعث، قیامت تک یہی ایک نسخہ چلے گا. اور اسی وجہ سے انہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا گیا. اب وہ آیت پڑھتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس میں دو گروہ بتائے گئے. ایک گروہ سابقین اولین کا ہے. سابقون الاولون کس کو بولتے ہیں؟ کہتے ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی. پہلا قبلہ بھی جن کو ملا اور بار بار قبلہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں طرف منہ کرتے جن لوگوں نے نماز پڑھی وہ سابقون الاولون. تو ان میں مہاجر اور انصار کی ایک بات تو یہ ہوگی. اور بعد میں ان کے جو ہیں جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، احسان کی قید اس وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی ایمان لائے تھے لیکن وہ منافق تھے، احسان کی قید سے منافقین کو نکال دیا گیا. اس کا مطلب سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ احسان کے ساتھ ایمان لائے، یہ دوسرا گروپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروپوں کے بارے میں اعلان فرما دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اپنی رضا کا کی سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا اور بہت بڑی کامیابی کی سند دے دی. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کی عظمت کا بیان. اللہ نے نیک عمل اور اچھی سنت اور فرمائے.